جی اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ عن مالک عن نافع عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قرآن اللیلۃ عند الکعبہ فرأیت رجلا آدم کأحسن ما انت رائن من ادم الرجال له لمۃ کأحسن ما انت رائن من اللمم قد رجلها تقطر ماء متکئا على رجلین او على عواتق رجلین یطوف بالبیت فسألت من هذا فقیل المسیح ابن مریم وإذا أنا برجل جاد قطت آبر العین اليمنى كأنها عنبة طافیہ فسألت من هذا فقیل المسیح الدجال. اللہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن اللیلۃ عند الکعبہ، میں دکھایا گیا آج کی رات کہ میں کعبے کے پاس ہوں. فرأیت رجلا آدم، تو میں نے ایک گندمی رنگ کا ایک مرد دیکھا، رجلہا، جس نے اپنے بالوں میں جو ہے وہ کنگھی کر رکھی تھی. جی تقطر ماء، اس کے بالوں سے جو ہے وہ قطرے گر رہے تھے. کیا کہتے ہیں؟ چلو ٹھیک ہے. کأحسن ما انت رائن من ادم الرجال. اچھا، تو میں نے ایک مرد دیکھا گندمی رنگ، وہ بہترین جو گندمی رنگ ہوتا ہے نا وہ ان کا رنگ تھا، یعنی بہترین وہ جو گندمی رنگ ہوتا ہے اس رنگ میں نے ان کو گندمی رنگ دیکھا. بہترین گندمی رنگ میں کچھ سفیدی مائل ہوتا ہے. لہو لمتن، اس کے جو بال ہیں وہ اس طرح جو ہے وہ چھوڑے ہوئے بال لمبے. کأحسن ما انت رائن من اللمم، جس طرح کہ تو ایک اس طرح کے جو لمبے بال ہیں، تو بہترین شکل میں کوئی لمبے بال دیکھے تو اس طرح کے اس کے بال لمبے تھے. اچھا جی. قد رجلہا، اس نے کنگھی کر رکھی تھی اور کنگھی کی وجہ سے اس کے جو پانی کے قطرے گر رہے تھے. مقصد یہ ہے کہ اگر کنگھی کی ہوئی ہو تو وہ پانی کے قطرے پھر ٹھہرتے نہیں ہیں، چونکہ بال سیدھے ہوتے ہیں اس لیے پانی کے قطرے گرنے لگتے ہیں. متکئا علی رجلین
دو شخصوں پر اس نے سہارا لیا ہوا تھا. او علا ابات کے رجلین، یا یوں کہیے کہ اس نے جو ہے وہ دو آدمیوں کی جو گردن کا یہ حصہ ہے نا، اس پر جو ہے اس نے سہارا لیا ہوا تھا. ایک آدمی ادھر ہے، اس کی جو ہے وہ اسی طرح یہ گردن کا جو حصہ ہے جو کندھے اور گردن کے درمیان ہے، ادھر بھی اس کا سہارا تھا اور ادھر بھی جو ہے وہ اس کا سہارا تھا. اور وہ شخص جو ہے وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا. تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا من ھذا، یہ کون شخص تھا؟ تو مجھے جواب یہ دیا گیا کہ یہ مریم علیہ السلام کے بیٹے جو ہیں وہ حضرت مسیح عیسیٰ ہیں. تو یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب مل گیا کہ یہ تو مسیح ہیں. کہتے ہیں میں نے ہیں جی یہ ابن عمر کی بات ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ جی ہاں، آپ نے پوچھا ہے، آپ نے پوچھا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے پوچھا ہے، یعنی آپ نے کسی سے پوچھا ہے، آپ نے کسی سے پوچھا ہے تو آپ کو یہ جواب ملا ہے کہ وہ مسیح بن مریم ہے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ. اور اسی طرح میں نے کیا دیکھتا ہوں، یہ وہ اذا فجائیہ ہوتا ہے جس کے ترجمہ عام طور پر اردو میں کہتے ہیں کیا دیکھتا ہوں. ناگہانی جو چیز دیکھی جاتی ہے، ناگہانی مجھے جو ہے وہ ایک اور شخص جو ہے وہ نظر آیا کہ اس کے جادن قاتتن، جاد جو گھنگریالے بال ہوتے ہیں نا ان کو کہتے ہیں، اور قاتتن کا معنی بھی جو ہیں وہ گھنگریالے. تو جب یہ دونوں صفتیں اکٹھی ہو جائیں تو پھر زیادہ زور پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ بال ان کے جو گھنگریالے تھے، اور ویسے بھی بال سخت ہوتے ہیں. تو اس طرح کی صورت تھی. آمر العین الیمنا، تو ان کا جو دایاں آنکھ ہے وہ جو ہے وہ نابینا تھی، یعنی دائیں آنکھ سے وہ دیکھ نہیں سکتے تھے، جس کو کہتے ہیں نا بھینگا، وہ ایک آنکھ سے دیکھتا ہے دوسری آنکھ سے نہیں دیکھتا. تو کانہا عنبۃ طافیہ، وہ اس طرح جو تھی وہ اندھی تھی جس طرح کہ ایک دانہ جو ہے وہ انگور کا ہو اور وہ کسی جگہ آپ رکھ دیں پھولا ہوا دانہ، تو اس طرح جو ہے اس کی ایک آنکھ تو یوں ہے. تو جی طافیہ کا معنی جو ہے یعنی ابری ہوئی، طافیہ کا معنی ابری ہوئی آنکھ. اصل میں جب انگور رکھتے ہیں نا تو انگور جو ہے وہ آنکھ اوپر آتی ہے نا، تو وہ فسال تو من ھذا، میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ فقیلہ، کہا گیا کہ یہ مسیح دجال ہے. یہ اس کو زیادہ فرق کریے مسی کہتے ہیں، مسی دجال، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو مسیح کہا جاتا ہے اور اس کو فرق کرنے کے لیے کہا جاتا ہے مسی دجال. جی ہاں جی، مسی یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اور جو مسیح ہے وہ بھی ویسے صرف مشبہ کا صیغہ ہے، لیکن کیونکہ وہ جب ہاتھ پھیرتے تھے نا تو آپ کو پتہ ہے کہ ہاتھ پھیرنے سے ان کے مردے جو ہیں وہ زندہ ہو جاتے تھے، اسی طرح جو نابینے لوگ ہیں وہ درست ہو جاتے تھے. تو یہ ساری جو ان کی معجزات ہیں، تو اس بنا پر ان کو مسیح کہا جاتا ہے. تو یہ جو مسیح ہے نا، اس میں اصل میں اس کی جو آنکھ ہے نا وہ مٹی ہوئی، یعنی اس کی جگہ پر جو ہے وہ ایک انگور پڑا ہوا ہے، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے مسی. اللہ
اصل میں انسان کی جو فعال زندگی ہوتی ہے اس کے اندر خاص طور پر انبیاء جنہیں اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جب نبوت دی ہوتی ہے تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ وہ ملکہ نبوت ہوتا ہے جو انبیاء کے پاس ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نبی ہونے کی حیثیت سے دو قسم کی تعبیریں کرتے تھے۔ اس اعتبار سے ایک تو ماضی بعید، یعنی ایسی چیزیں آپ بتاتے تھے جو بہت دور ہماری ماضی میں جو ہے وہ ہو چکی ہیں، اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وہ چیزیں بھی بتائی ہیں جو ابھی واقعہ نہیں ہوئیں اور بہت عرصہ بعد وہ واقعہ ہوں گی، جیسے کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ تقریباً 1500 سال جو ہیں وہ ہونے والے ہیں، تو آپ نے جو ہے وہ کئی چیزوں کی پیش گوئی فرمائی ہے۔ ہمارے جو حضرات ہیں، عام علماء کی میں بات کر رہا ہوں، ان کا علم پختہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس کے اندر الجھ جاتے ہیں کہ پیش گوئیاں ایسی ہی ہوتی ہیں کہ بس جس طرح کہ آپ نے اللہ کے اوصاف جو ہے نا ان کے ساتھ سلوک کیا ہے، تو یہ پیش گوئیاں جو ہے ان کو بھی جو ہے وہ اللہ کے اوصاف کی طرح کہہ دو جیسے اس کی ذات کے لائق ہے۔ تو حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ دیکھیے نا، اللہ کا جو معاملہ ہے الہیات کا، اللہ جو ہے وہ ہمارے قانون سے، یہ دنیا کا جو قانون ہے اور دنیا کا جو نظام ہے اس سے بالا ہے، اور اس سے بالا ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم کوئی نہ تو تحدید کر سکتے ہیں، یعنی یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کی یہ حدیں ہیں، بس ان کے لیے صرف اتنا لفظ ہے کہ علو، وہ ایک بلندی ہے جس میں جو ہے وہ، جس کو آپ جو جگہ نہیں کہہ سکتے۔ تو اس سے جو ہے وہ ایک بہت اہم چیز جو ہے وہ آپ کو یہ بتائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی جگہ میں محدود نہیں ہے، جگہ جو ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اسی طرح اللہ کی جو نظر ہے وہ محدود نہیں ہے۔ اللہ کی نظر جو ہے اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے، لیکن اتنی بات ہے کہ اللہ جو ہے وہ سب کچھ دیکھتے ہیں، اور جس طرح بہت ماضی بعید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ وہ اس کو دیکھتے ہیں، اور اسی طرح جو مستقبل بعید ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح دیکھتے ہیں۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ زمانہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اس اعتبار سے اللہ اپنی کسی مخلوق کے جو ہیں وہ ناپابند ہیں اور نہ اس کے کنٹرول میں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بلند ہے، اور اس میں بھی بلند صرف ایک جہت ہے، لیکن اس کی حد بندی نہیں ہے۔ حد بندی اگر کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا وہ وصف آپ بیان کریں گے جس کا آپ کو پتہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمارے ہاں جو ہے وہ خاص طور پر جو الہیات کا میدان ہے اس کے اندر فلاسفہ نے چونکہ ایسی توجیہات پیش کر کے اللہ تعالیٰ کو متعین کرنے کی کوشش کی ہے، تو یہ کام غلط ہے کہ انسانی عقل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو محدود کر سکے۔ اس لیے دو چیزیں ذرا ذہن میں رکھیے، ایک تو کسی جگہ کے اللہ محتاج نہیں ہے، جیسے یہ فاصلہ ہوتا ہے نا، اللہ کے لیے فاصلہ کوئی شے نہیں ہے، ہمارے لیے وہ فاصلہ ہوتا ہے، اللہ کے لیے نہیں ہوتا۔ اسی طرح زمانہ ہے تو ہمارے لیے ایک زمانہ ہوتا ہے، اللہ کے لیے کوئی زمانہ نہیں۔ اس سے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بہت دفعہ جو ہے وہ ایسی چیزیں بتائی جاتی ہیں جو بہت مستقبل بعید میں ہیں، اسی طرح ماضی بعید کی باتیں ہیں، تو جب وہ بتائی جاتی ہیں تو اس کے بارے میں جو ہے وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ سارا جو کام ہے یہ اللہ رب العالمین کا ہے، لیکن یہ ایسا کام نہیں ہے جس کے اندر
دوسرے آدمی کو اگر غیر معمولی کوئی ایسی چیز دکھائی دے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ عمل کرے. جیسے کہ اب ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ اسماعیل کا ذبح کا جو معاملہ پیش آیا ہے، اگر کسی اور آدمی کو جو ہے یہ معاملہ پیش آئے تو وہ اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کر سکتا. تو اس کے اندر پوری تفصیلات جو ہیں وہ ہم نے الحمدللہ کوشش کی ہے کہ ہر طرح کی جو چیزیں ہیں، لیکن ان کو ہم نے الگ کیا تھا. اچھا، الگ کرنے کے بعد اب صورتحال یہ تھی کہ یہ واقعات تو زمینی ہیں، یہ وہ غیبی کائنات نہیں ہے جو ہم سے بالا ہے. تو اس لیے یہ جو زمینی واقعات ہیں ان کے بارے میں ہم جو ہے وہ کیا کہیں. تو اس کے بارے میں پہلی بات یہ چلی تھی کہ جو زمینی واقعات ہیں ان کے بارے میں سب سے پہلے فیصلہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے ایک فرد کی جا رہی ہے یا ایک واقعہ کی. دیکھیے، ایک ہوتا ہے فرد، اس کو یہ تشبیہ کے اندر آتا ہے، تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک فرد کو کسی کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے. تو ایک ہوتا ہے کہ کسی واقعہ کو کسی واقعہ کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے. قرآن مجید میں یہ بہت ایسی، اس کو بولتے ہیں تشبیہ مرکب. تو وہ یہ ہے کہ پورے واقعہ کی، جیسے کہ دنیا کی مثال ہے، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ. یہ کمائن سے پورا واقعہ ذکر ہو رہا ہے. تو اس کے بارے میں جو ہے وہ ہم نے یہ نقطہ بھی طے کیا تھا کہ اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ فرد کا تعین اگر ہو تو اس کو جو ہے وہ آپ ایک عام جو ہے وہ قصہ یا واقعہ نہ بنا دیں. جیسے کہ اب دجال کے بارے میں تو تعین ہوا ہے، اس کی شکل کا بھی تعین ہوا ہے اور اس کے کردار کا بھی صحیح ترین احادیث میں. اب بخاری اور مسلم کی اگر روایات ایسی ہیں تو ظاہر ہے کہ ہم ان کو جھٹلا تو نہیں سکتے، تو ہم جو ہے ان کو اسی طرح مانیں گے. لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی لمبا زمانہ ہے، اس کی جو پوری کیفیت ہے وہ شاید جو ہے وہ ہم نہیں کر سکتے، لیکن جو حدیث میں تصریح آ گئی ہے اس کو تو ہم بیان کر سکتے ہیں. اچھا، یہ آپ کو بتاؤں کہ صحابہ کا جو طریقہ ہے وہ، چونکہ صحابہ پہلے سلف ہیں، ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی وہ جو ہے وہ پیش گوئی کی بات ہوتی تو وہ آپس میں پیش گوئیاں کرتے تھے. جیسے کہ قرآن مجید میں ہے نا، دخان مبین، ایک واضح دھواں. تو اس کی تعبیر جو ہے وہ عبداللہ بن مسعود نے عبداللہ بن عباس کا، دونوں کا جو ہے وہ نقطہ نظر فرق ہے. ایک تو کہتے ہیں کہ یہ اصل میں یہ وہ قحط کا زمانہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم جب عام لوگ جو ہے وہ آسمان کی طرف دیکھتے تو انہیں ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے گرد ہی گرد ہے. اس لیے کہ جب زمین کے اوپر جو ہے بارش نہ ہو تو پھر زمین سے کچھ چیزیں اٹھتی ہیں. جیسے کہ آج کل آپ دیکھیں نا، فیکٹریاں چلتی ہیں تو کس طرح جو ہے وہ شرق و جو غرب ہے اس کے اندر کیا حال ہوتا ہے کہ چاند جو پہلی دن کا ہوتا ہے ہلال وہ نظر ہی نہیں آتا. اور تو ویسے ہی آپ کو بتا دوں کہ چاند جو ہے اس کی جو ہے وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں نظر آئے. اگر یہ جو غروب کا فرق ہوتا ہے نا 22 منٹ کا، اگر 22 منٹ کا فرق ہو تو پھر جو ہے وہ نظر آ سکتا ہے. ویسے جب چاند نکلتا ہے نا تو اس وقت چاند جو ہے وہ کسی کو بھی نظر نہیں آتا. اس لیے چاند کی ولادت اور چاند کا دکھائی دینا، اس کے اندر فرق ہوتا ہے. اور عام طور پر محکمہ موسمیات والے ان فرقوں کو جو ہے واضح کرتے ہیں کہ اب یہ چاند جو ہے وہ اس کا یہ زاویہ ہے، تو اس کے اندر پھر وہ ایسی چیزیں پیش کرتے ہیں. لیکن ایک بات آپ کو بتائیں کہ شریعت کے اندر جو ہمارے اعمال ہیں ان کے اندر چاند کی رؤیت جو ہے وہ بنیاد ہے. سائنسی طریقہ سے اگر ہم کہیں کہ چاند نکل آیا ہے اور اس کی رؤیت نہیں ہوئی، اصل میں یہ جو طریقہ ہے نا یہ عام طور پر اس کے اندر کوئی مسلمان نہیں ہوتے، یہ کافر لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر کافی کافر ماہ ہیں، تو اس لیے ہم ان پر جو ہے وہ پورا اعتماد نہیں کر سکتے. تو اسی طرح ہم نے پیش گوئیوں کے بارے میں یہ فیصلہ کیا ہے. تو ہم نے کئی چیزوں کے بارے میں جو ہے، جیسے کہ عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی آپس میں اختلاف موجود ہے، تو اسی طرح اور چیزوں کے بارے میں بھی، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بعض باتیں ایسی ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ پیش گوئیاں جو ہیں وہ بڑی قریب کی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حضرت عمر کے بارے میں کہا تھا کہ
کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کے اور فتنوں کے درمیان میں ایک دروازہ ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جانتے تھے کہ وہ دروازہ کون ہے، اس لیے کہ بعد میں ان کے شاگرد نے پوچھا کہ دروازے سے کیا مراد ہے، کہتے ہیں وہ جانتے تھے. لیکن حذیفہ بن یمان سے انہوں نے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ یہ دروازہ جو ہے وہ کھولا جائے گا کہ توڑا جائے گا. اس تصدیق کے لیے کہ توڑنے کے معنی یہ ہے کہ انہیں شہادت ملے گی، اور اگر شہادت کے بغیر موت ہو تو وہ پھر کھولا جائے گا. تو اس طرح سے جو ہے وہ، اب آپ یہ بتائیے کتنے قریب کا اشارہ ہے، توڑنے اور جو ہے وہ کھولنے سے فرق ڈال دیا نا. یہ اشاراتی دنیا ہے، اس لیے جو تفسیریں جو ہیں وہ اشاراتی ہوتی ہے. ہمارا مقصود قرآن سے جو ہے وہ اشارے لے کر پھر اس کے بعد من مانی کرنا جو ہے یہ کام نہیں ہے. تو ویسے میں نے آپ کو یہی توجہ دلائی ہے کہ آپ جو ہیں وہ اس کو پڑھیے. بے شمار مثالیں جو ہیں وہ ہم نے اس میں دی ہیں. کو 19 صفحے کا یہ مضمون ہے. اور جب یہ بات ہوئی نا کہ عام علماء ادھر جا رہے تھے کہ جی ان کی آپ پیش کوئی جو ہے وہ متعین کریں ہی نہیں، تو ہم نے کہا تھا نہیں، یہ بات نہیں ہو سکتی. اور ویسے تو چونکہ ہم نے حنفی علماء کو بھی بلایا ہوا تھا، تو اس کے اندر ایک حنفی عالم کہنے لگا کہ آپ اس کا مجھے جواب دیں کہ حضرت امام مہدی کا کس طرح تعین ہوگا. اگر آپ ہر چیز کے بارے میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہم نے متعین نہیں کرنی، تو امام مہدی جب نکلیں گے، حضرت عیسیٰ آئیں گے، ان کا تعین کیسے ہوگا؟ علامتوں سے تعین ہوگا. تو اس لیے جب علامتوں سے تعین ہوگا تو وہ علامتیں جو ہیں، صحابہ کا طرز عمل بھی یہی ہے. جیسے کہ دخان مبین کی جو ہے وہ اور تفسیر کر رہا ہے، ایک اور تفسیر کر رہا ہے. ایک تو یہ تفسیر کر رہا ہے کہ یہ اصل میں بہت بڑی آگ ہے، مشرق سے مغرب تک جائے گی اور اس کا دھواں ہوگا. اور ایک یہ ہے کہ یہ قید کا، یعنی جو قریش کے اندر جو قید پھیلا تھا اس کی بات کرتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ ساری چیزیں تو میں آپ کو بیان نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اندر ہم نے فرق کرنے کی بہت کوشش کی تھی، اور اسی لیے رپورٹ کے متعلق جو ہے وہ میری خاصی محنت ہو گئی تھی. اور میں نے رپورٹ کے اندر جو ہے وہ اصل میں ایسا کردار ادا کیا تھا کہ سوال کی اہمیت کو دیکھا جائے. تو کسی نے جو ہے وہ یہاں ایک ہمارے عالم دین تھے، انہوں نے یہ سوال ڈالا کہ امام مہدی نہیں، بلکہ جواب دیا امام مہدی تو اس لیے پہچانے جائیں گے کہ ان پر اجماع ہو جائے گا. لیکن اعتراض کرنے والے نے پھر دوبارہ سوال اٹھایا. اس نے کہا کہ اختلاف کے بغیر جو ہے وہ اتفاق ہو جائے گا. جب اتفاق ہوتا ہے تو پہلے اختلاف ہوتا ہے، اور اختلاف جب دور ہو جائے تو اس کو اتفاق کہتے ہیں. تو اصل میں یہ بڑا ہی گہرا مضمون ہے، تو یہ آپ ضرور پڑھیے تاکہ آپ کو یاد آ جائے. میں نے سارا تو نہیں دیکھا، لیکن میں نے اس کے کچھ اشارات دیکھے ہیں، تو ان کے اندر جو ہے پھر خاص طور پر اس چیز کو زیر باس لائے تھے ہم. ایک ہے تو مرکب، وہ یہ ہے کہ فرات جو دریا ہے اس کے اندر جو ہے وہ ایک خزانہ ظاہر ہوگا. اس روایت کے اندر بعض جگہ تو لفظ ہے کنز کا، اور بعض جگہ یہ ہے کہ وہ سونا ہے. یعنی روایات میں کہیں سونا آیا ہے اور کہیں جو ہے وہ کنز آیا ہے. تو اس لیے اگر ہم یہ لے کے سونے سے مراد جو ہے وہ اصل میں وہی کنز ہے، تو کنز کو اصل ٹھہرائیں، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو فرات کے اندر یہ جو ظاہر ہوگا خزانہ، تو یہ ممکن ہے کہ وہ کنز ہو. یعنی یہ تعبیر کی گئی تھی کہ یہ جو پیٹرول نکلتا ہے نا سب سے زیادہ، تو اصل میں یہی پیٹرول جو ہے یہ زیادہ نکلتا ہے. زیادہ گہرے جائیں تو پھر وہاں سے یہ پیٹرول نکلنا شروع ہو جاتا ہے. بلکہ جب پیٹرول نکالنا شروع کرتے ہیں تو اس سے پہلے جو ہے وہ ایک گیس ہوتی ہے، جو گیس جو ہے وہ عام طور پر جو مسلمان ملک ہیں وہ تو گیس ضائع کر دیتے ہیں. میں جب کبھی بھی جو ہے وہ گیا ہوں ان علاقوں میں، دبئی میں، یہ شارقہ وغیرہ میں، تو میں نے دیکھا دور ایک شعلہ نظر آتا ہے بہت اونچا. وہ اس میں گیس چلتی ہے، جو گیس جو ہے وہ گیس سے پہلے، یعنی تیل سے پہلے جو گیس نکلتی ہے وہ جلا دیتے ہیں.
بہر صورت میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ سوجھ بوجھ رکھنے والے شخص کو جو ہے ان پر غور کرنا چاہیے. تو پھر بات جو ہے وہ یہی طے ہوئی کہ جو ہے نا استعارہ، وہ الہیات میں تو جائز نہیں ہوتا استعارہ. استعارہ اس کو بولتے ہیں کہ ایک مشابہت ہوتی ہے معنوی، اس کو استعارہ بولتے ہیں. تو الہیات میں تو استعارہ ممنوع ہے. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سمیع بصیر ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان یہ کہے کہ میں بھی اللہ کی طرح سمیع بصیر ہوں. اور اسی لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اللہ کا کوئی وصف اگر کسی انسان کے اندر مان لیا جائے، جیسے کہ کئی مفسرین نے جو ہے وہ جدید مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جو اللہ نے چونکہ اپنا وصف اختیار وہ انسان کو دے دیا، اس لیے انسان جو ہے وہ اللہ کا خلیفہ ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ کا جو وصف، جو الہی وصف ہے، وہ کسی انسان کے اندر آ سکتا ہے. کسی انسان کے اندر جو ہے وہ اس طرح کا وصف نہیں آ سکتا جو اللہ کا وصف جو ہے وہ اس کی کیفیت آپ پیش نہیں کر سکتے. اور یہ کہنا کہ کسی انسان، اس کا معنی تو یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کے اندر الوہیت کا ایک وصف آ گیا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ غلط ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کتاب التوحید میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تفصیل سے آئیں گی. تو آج میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ اس کے اندر ہم نے یہ کہا تھا کہ ایسی چیزیں ہیں جن کے اندر ہم جو ہے وہ، جیسے اس کے اندر دو روایتیں ہیں، کنز کی بھی ہے اور سونے کی بھی ہے. تو اس لیے اگر کنز کو لے لیں تو سونا اس کی ایک قسم بنتا ہے، اس کی گنجائش ہے کچھ تھوڑی سی اس کے اندر جو ہے وہ استعارے کی. تو اس طرح کی ہم نے چیزیں جو بنائی ہیں. آپ ذرا اس مضمون کو پڑھیے تو غور سے پڑھیے. مئی 2003 کی بات ہے یہ، جس محدث کے اندر یہ مضمون آیا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو جی یہ پیش گوئیوں کے بارے میں جو ہے وہ آپ کو کچھ تفصیل بتائی گئی ہے. اور یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دجال یہ دونوں جو ہیں یہ ایک شخص ہیں. اب مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ کام کیا ہے کہ عیسیٰ نے کوئی نہیں آنا، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ وہ مسیح عیسیٰ میں ہوں. اب چونکہ وہ اصل میں اشاراتی دنیا کی تعبیریں کرتا تھا، تو اس لیے مسیح عیسیٰ بھی بن گیا اور خاتم النبیین بھی بن گیا. بے شمار اس نے تعبیریں کی ہیں. تو اس وقت میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. بہر صورت کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مسیح ابن مریم باقاعدہ وہی ہیں جو اپنی زندگی میں پھانسی دینے کی جو کوشش کی گئی تھی تو اللہ نے انہیں اٹھا لیا تھا. اور اللہ نے انہیں اٹھایا، وہ بنی اسرائیل کے خاتم النبیین تھے. یعنی بنی اسرائیل میں آپ کے بعد کوئی پھر رسول نہیں ہوا. تو اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ اٹھا لیے گئے، اور قیامت کے قریب جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ بھیجا جائے گا، تاکہ جو بنی اسرائیل ہیں اور بنی اسماعیل ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بنی اسماعیل ہیں، یعنی حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں، اور ادھر جو ہیں وہ حضرت یعقوب کی اولاد میں سے ہے، انہیں کہتے ہیں بنی اسرائیل. تو اب یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس نبی کو بھیج کر جو عیسیٰ ہیں. آپ کو یہ تو پتہ ہے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، یعنی ہر نبی کی زندگی میں ان سے جو ہے یہ عہد دیا گیا تھا کہ اگر تمہارے پاس جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شریعت لے کر آ جائیں تو تمہیں جو ہے وہ شریعت ان کی ماننی ہے. تو اب عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو شریعت کس کی مانیں گے؟ ظاہر ہے کہ وہ شریعت تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی نا. جب پہلے انبیاء بھی سارے آپ کے امتی بن گئے تو عیسیٰ تو ابھی حیات ہیں، وہ آپ کے امتی کیوں نہیں بنیں گے؟ تو اب یہ ہے کہ یہ جو تقلید کرنے والے ہیں انہوں نے اتنی انتہا کی، یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو فقہ حنفی کے پیروکار ہوں گے. انا للہ و انا راجعون، یعنی مطلب کہ وہ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے امام ابو حنیفہ کے تابع ہوں گے. انا للہ، امام ابو حنیفہ کی تابع داری بھی نہیں ہے. میں آپ کو بہت جا چکا ہوں کہ یہ فقہ تو ثابت ہی نہیں ہوتی امام ابو حنیفہ کی، تو بڑے اس کا چکر ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس طرح کی تعویلیں جب کرنے کے لیے آتے ہیں تو پھر لوگ تعویلیں کر کے کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں. اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ اہل رائے کی یہ ہے کہ ان کی جو فقہ ہے وہ کوئی ایک زمانے کی نہیں ہے.
ان کی فقہ جو ہے وہ 1200 سال تقریباً، یعنی حضرت امام ابو حنیفہ کے 200 سال بعد تو ان کی فقہ تیار ہوئی ہے، اور اس وقت سے لے کر جو ہے وہ اس کے بعد آج تک جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کی فقہ جو ہے اس کے اندر اضافے ہو رہے ہیں، جو علماء آتے ہیں وہ اضافہ کر دیتے ہیں، اور اس طرح سے 1400 سال کی فقہ، اس کے اندر آپ کوئی بات اگر تلاش کرنا چاہیں تو ہلا آپ کے پاس پہلے ایک گر موجود ہے، تو آپ اس چیز کو جو ہے تلاش کر کے کہہ دیں کہ یوں ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگ جو ہے وہ سودی تمام قسموں کو جو ہے وہ بنا رہے ہیں، اس کو حلال کر رہے ہیں۔ اسی طرح اور بہت سے مسائل ہیں جن کے اندر وہ جو ہے وہ فقہ کو شریعت پر جو ہے وہ حاوی کرتے ہیں۔ میں نے یہ بتایا تھا کہ فقہ معاذ اللہ نہیں ہوتی ہے، شریعت معاذ اللہ ہوتی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اصل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے پیروکار ہوں گے، کسی امام کی فقہ کے پابند نہیں ہوں گے وہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام بخاری کا طریقہ کار یہ ہے کہ کوئی ایسی بات ہو خاص طور پر جو یوں نظر آتی ہو کہ مستقبل میں ایسا ہوگا۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ اس وقت جو ہواؤں پر کس طرح سے ہے وہ تسخیر کا کام جو ہے وہ ہو رہا ہے، کہ جہاز کیسے اڑ رہے ہیں اور میزائل جو ہے وہ کیسے تیار ہو رہے ہیں، یہ ہواؤں کی تسخیر ہی ہے نا، ان سے کام دیا جاتا ہے نا۔ تو اب ایسی صورت میں جو ہے جو باتیں ہوتی ہیں، امام بخاری کا عام طریقہ یہ ہے کہ اس کی مطابقت لے آتے ہیں، یعنی کوئی نہ کوئی اس کی تائید لے آتے ہیں تاکہ جو پیش گوئیاں ہیں وہ پکی ہو جائے کہ یہ پیش گوئیاں ہیں۔ تو مطابقت کے لیے اب وہ اگلی حدیث لائے ہیں۔ حدثنا یحییٰ حدثنا لیث عن یونس عن ابن شہاب عن عبید اللہ ابن عبد اللہ ان ابن عباس کان یحدث ان رجلا اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی اریت اللیلۃ فی المنام۔ اچھا جی، وساق الحدیث وتابعہ سلیمان بن کثیر وابن اخی الزہری وسفیان بن حسین عن الزہری عن عبید اللہ عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اب اس کی ایک حدیث لائے ہیں، اس کے اندر پورا واقعہ تو بیان نہیں کیا، لیکن جو ہے وہ اسی حدیث کی جو ہے مطابقت پائی جاتی ہے، یعنی تاکید ہو رہی ہے کہ ایک آدمی آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اس آدمی نے یہ کہا کہ میں آج کی رات جو ہے وہ خواب میں یہ دکھایا گیا ہوں، اور یہی چیز جو پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا وہ اسی طرح کا خواب اس کا بھی تھا۔ تو اسی لیے امام بخاری کہتے ہیں وساق الحدیث، اس نے یہ ساری حدیث جو ہے وہ چلائی ہے، اور اس کی جو مطابقت اس کو بولتے ہیں جو روایت کی جو ہے وہ مطابقت ہو اور الفاظ بھی تقریباً ملتے جلتے ہوں، اور اگر الفاظ کی مطابقت نہ ہو، شواہد کی، یعنی مطلب ایک ہوتی ہے مطابقت اور ایک ہوتی ہے شہادت، تو یہ جو کسی کا شاہد ہونا ہے نا، یہ معنوی مناسبت ہوتی ہے، لیکن لفظوں میں یہ تاکید نہیں ہوتی ہے، لیکن یہاں مطابقت ہے، یعنی لفظوں کی تاکید ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ امام بخاری نے بیان کیا کہ سلیمان بن کثیر اور زہری کا جو بھتیجہ ہے، اس کا نام غالباً محمد بن عبداللہ اسماعیل ہے، تو یہ زہری کا جو بھتیجہ ہے، تو جب اگر ہم یہ کہہ دیں نا وابن اخل للزہری، تو اس کے اندر جو ہے یہ نکرہ بنتا ہے، اس صورت میں زہری کا کوئی بھائی مراد ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے جو اضافت کی صورت میں دی ہے اس سے مراد ایک خاص جو ہے وہ بھائی ہوگا، یعنی مطلب ہے کہ اسی لیے اس کو جو ہے وہ معرفہ کہتے ہیں، ابن اخل للزہری کہیں گے تو یہ نکرہ ہوگا۔ اچھا جی، اب امام بخاری نے مطابقت جو ہے وہ کچھ لوگوں کی ذکر کر دی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ
ایک نئی سند بھی لائے ہیں اور وہ ہے معلق. وقال الزبیدی عن الزہری عن عبید اللہ ان ابن عباس او ابا ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال شعیب و اسحاق بن یحییٰ عن الزہری کان ابو ہریرہ یحدث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ اب زبیدی نے جو ہے وہ ایک معلق روایت اس سے لائے ہیں، اور یہ روایت جو ہے یہ اصل تو ابو ہریرہ سے ہے، لیکن جو زہری تک جو روایت ہے نا وہ معلق ہے. جی اچھا، تو اب یہ چیز جو ہے یہ آپ کے سامنے آ گئی. اور اسی طرح جو شعیب ہیں اور اسحاق بن یحییٰ ہیں وہ بھی زہری سے جو ہے وہ اسے روایت کرتے ہیں جس طرح کہ زبیدی نے روایت کی ہے. تو یہ روایات جو ہیں یہ بھی معلق ہیں. معلق اس کو بولتے ہیں جس کی سند کا ابتدائی حصہ جو ہوتا ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے. ایک آدمی بھی چھوڑا جائے تو یہ دو آدمی چھوڑے جائیں تو ساری معلق روایتیں کہلاتی ہیں. کان ابو ہریرہ یحدث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ابو ہریرہ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کرتے ہیں، مطلب ہے کہ یہ روایت مرفوع ہے. مرفوع کی جو بات ہے وہ ایک اور تقسیم ہے، مرفوع، موقوف، مقطوع. لیکن ایک ہے کہ معلق ہونا، منقطع ہونا، معضل ہونا، یہ اور تقسیم ہے. یعنی اس کے اندر راوی گرتا ہے اور جو معلق وغیرہ ہیں اس طرح ان کے اندر جو ہے وہ اگر ابتدا سے کوئی سند چھوڑ دی جائے تو وہ معلق ہوتی ہے. اگر ساری بھی چھوڑ دیں کہیں عن ابی ہریرہ تو یہ بھی معلق ہوگی. اس لیے کہ اس پر جو ہے وہ لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں. خود حافظ ابن حجر نے فتح الباری کے علاوہ جو ہے وہ ایک کتاب لکھی ہے تغلیق المعلق، یعنی جو معلق روایتیں ہیں ان کو جو ہے انہوں نے کور کیا ہے. مطلب جو راوی وہاں گرے ہیں وہ انہوں نے سارے جو ہیں وہ ابن حجر نے نکالے ہیں. اور اس سے جو ہے وہ اصول ایک یہ بنایا گیا ہے کہ امام بخاری جب لفظ معروف سے بیان کرے کسی چیز کو، جیسے قالا، تو اس وقت جو ہے وہ بخاری کی جو روایت ہوتی ہیں وہ صحیح ہوتی ہے عموماً. اور اگر جو ہے وہ صیغہ مجہول سے بیان کریں تو پھر اس کی کیفیت اور ہوتی ہے. بعض دفعہ جو ہے وہ ایک مجلس کے اندر بات ہوتی ہے تو اس کو بھی جو ہے وہ یوز کرو کے نام سے بیان کر دیتے ہیں. اسی طرح کیلا وہ بھی مجلس ہو سکتی ہے. تو اس طرح سے جو ہے ان کا فرق کیا گیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پر علماء نے بڑے کام کیے ہیں. تو اب ایک روایت جو ہے اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ یہ معمر بھی بڑا مشہور جو ہے وہ محدث ہے. کہتے ہیں پہلے اس کی سند وہ نہیں بیان کیا کرتے تھے، لا یسندہ حتی کان بعد، یہاں تک کہ پھر وہ آخری وقت آ گیا تو پھر انہوں نے جو ہے وہ اس کو سند کے ساتھ بیان کرنا شروع کر دیا. بعد عام طور پر کہا جاتا ہے جو پہلی چیزیں گزر چکی ہیں اس کے بعد بعد کہہ دیں تو پھر وہ ساری چیزیں برباد ہوتی ہیں. لو جی، یہ تو رات کا خواب آ گیا ہے. اب باب الرؤیا بالنہار. تو امام بخاری اصل میں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ دن کے اندر بھی خواب نظر آئے، رات کو نظر آئے، اس خواب کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دن کو ہے یا رات کو. لیکن بعض لوگوں نے اپنے تجربے کی بنیاد پر جو کہا ہے کہ جو خواب جو ہے وہ صبح سے پیر پھٹنے سے ذرا پہلے آئے وہ بہت جلدی جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے. لیکن یہ کوئی حتمی باتیں نہیں ہیں. اور جو کہتے ہیں کہ اس سے پہلے آئے وہ پھر اس سے زیادہ ذرا دور ہوتا ہے. بس میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ علماء کے تجربے ہیں، علماء کے تجربوں کو ہم وہی نہیں قرار دے سکتے. اچھا جی، تو یہ معمر کی بات جو ہے جو پہلے جو تھی وہ مسند کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو آخر تک یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانا. تو امام بخاری کی جو کتاب ہے یہ الجامع الصحیح المسند ہے. یعنی اس کے اندر جتنی بھی روایات ہیں وہ ساری آخر تک پہنچائی گئی ہیں اور ہیں بھی یہ مرفوع روایات. اس کی انشاءاللہ تفصیل آپ کو گاہے بگاہے میں بتاتا رہوں گا. اچھا، اب ابن عون نے جو ہے وہ محمد بن سیرین سے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ رؤیا النہار مثل رؤیا اللیل، یعنی
یہ محمد بن سیرین بہت بڑے امام ہیں، خاص طور پر خوابوں کی تعبیر کے سلسلے میں ان کا نام بہت مشہور ہے۔ ان کی کتاب بھی ہے تعبیر الرؤیا، اردو میں ترجمہ بھی اس کا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دن کا خواب بھی رات کے خواب کی طرح ہی ہوتا ہے۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن اسحاق بن عبداللہ اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ انہ سمع انس بن مالک یقول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدخل علی ام حرام بنت ملحانہ وکانت تحت عبادۃ بن الصامت فدخل علیہا یوما فاطعمتہ وجعلت تفلی رأسہ فنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم استيقظ وهو یضحک۔ ایک خاتون جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں ہے، تو اس کی یہ بہن ہے، ہاں جی، ہاں رضائی ماں کی بہن، تو پردہ نہیں ہے نا، ہاں جی، یہاں خالہ بن گئی نا، تو اس سے پردہ نہیں ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کے گھر چلے جاتے، اب خالہ تھی تو اس لیے جب آتے تو وہ کیا کرتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ سر میں سے جوئیں نکالنے لگتی اور آپ جو ہے وہ اپنی نیند سونے کی کوشش کرتے کہ کچھ آرام کر لیں۔ تو آپ سو گئے تو انہوں نے کہا کہ اب آپ کو جگانا نہیں چاہیے، اس لیے اس نے جوئیں نکالنی بھی بند کر دی۔ اس کے بعد جو ہے وہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مسکرا رہے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتے دیکھا، تو یہ امام بخاری جو روایت لائے ہیں اس کے اندر یہ بھی ہے کہ یہ ام حرام جو ہے یہ عبادہ بن صامت کی جو ہے وہ بیوی تھی۔ اچھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے تو اس نے پوچھا ام حرام بنت ملحان نے کہ آپ کو کون سی چیز جو ہے وہ ہنسا رہی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ مجھے یہ چیز ہنسا رہی ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ ہیں جو مجھ پر پیش کیے گئے ہیں غزاتاً فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں وہ جنگیں جو ہیں وہ جیت رہے ہیں۔ غازی اس کو بولتے ہیں جو جنگ جیتے، تو وہ غزاتاً فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جنگ لڑ بھی رہے ہیں اور جیت بھی رہے ہیں۔ یرکبون سبج ھذا البحر ملوکاً علی الاسرہ، سبج کہتے ہیں بیچوں بیچ، یعنی وہ سمندر کے بیچوں بیچ جو ہیں وہ جا رہے ہیں، تو لیکن اس شان سے جا رہے ہیں جیسے کہ بادشاہ لوگ جو ہیں وہ اپنے تختوں پر بیٹھتے ہیں، تو یہ ان کی شان ہے۔ مقصد یہ ہے کہ فاتح جا رہے ہیں، سمندر جو ہے وہ پار کر کے فاتح بنیں گے۔ کہتے ہیں کہ یا تو وہ بادشاہ ہوں گے ملوکاً علی الاسرہ، یا بادشاہوں کی طرح ہوں گے۔ یہ رابی کا جو لفظی اختلاف ہے اس کو شکا اسحاق نے جو ہے یہ جو شک کیا ہے، یعنی ان کو شک ہے کہ الفاظ کیا تھے، ملوک کے الفاظ تھے یا مصر الملوک کے الفاظ تھے۔ تو آپ دیکھیں نا، یہی اسحاق جو ہیں، وقال شعیب و اسحاق بن یحییٰ جو ہے چلیے یہ فقلت، تو اب ام حرام بنت ملحان کہتی ہیں کہ میں نے کہا ہے اللہ کے رسول ادعو اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے ان لوگوں میں سے کر دے، یعنی مطلب ہے کہ اس جنگ میں بھی شریک ہو جاؤں۔ عورتیں جاتی تھیں مردوں کے خدمت کے لیے یا مردوں کی علاج وغیرہ کے لیے، تو اس لیے عورتیں یہ کام کرتی تھیں۔ تو اب اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ جب دعا فرمائی تو بس پھر آپ جو ہے وہ دعا فرما کر جو ہے وہ سو گئے، یعنی آپ نے دوبارہ سر رکھ لیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد جاگے، وہ یضحک، آپ پھر مسکرا رہے تھے۔ فقلت ما یضحک کا یا رسول اللہ، تو میں نے کہا، یعنی اس نے ام حرام نے
کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس چیز پر جو ہے وہ مسکرا رہے ہیں یا ہنس رہے ہیں؟ آپ زور سے نہیں ہنستے تھے، ہمیشہ مسکراتے تھے۔ قال اناس من امتی ورزوا علیہ غزاۃ فی سبیل اللہ، کہ میری امت کے کچھ لوگ جو ہیں یہ مجھ پر پیش کیے گئے ہیں اور وہ ایسے کہ جیسے فاتح لوگ ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ کما قال فی الاولی، جس طرح آپ نے جو ہے وہ پہلا جو خواب تھا اس کے بارے میں فرمایا تھا، یہاں بھی یہی فرمایا ہے۔ قالت، تو اب ام حرام جو ہے وہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول ادعوا اللہ ان یجعلنی منہم، میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے ان میں شامل کر دے۔ تو آپ نے فرمایا انت من الاولین، جو پہلا خواب دیکھا ہے تو ان میں سے ہے۔ اصل میں جو پہلا خواب ہے وہ حضرت عثمان کے زمانہ میں امیر معاویہ جو ہے یہ بحری بیڑا لے کر گئے تھے، تو یہ وہ خواب ہے جس کے بارے میں جو ہے لوگوں کا بڑا اختلاف ہے کہ امیر معاویہ، چونکہ امیر معاویہ کی زندگی کے اندر کئی ایسی چیزیں ہیں جو مسلمانوں کے اندر شدید اختلاف رکھتی ہیں، تو اس لیے امیر معاویہ کا عزت سے نام لینا جو ہے وہ بعض لوگوں نے تو اس کو اوپر دنگا فساد جو ہے وہ شروع کیا ہوا ہے۔ بہر صورت صحابی ہونے کی حیثیت سے جو ان کا عزت کے ساتھ نام بھی لے لیا جاتا ہے، تو یہ امیر معاویہ کا اپنا زمانہ بھی نہیں ہے، یہ امیر معاویہ کا وہ زمانہ ہے جب حضرت عثمان خلیفہ تھے، تو حضرت عثمان نے ان کو بھیجا تھا سمندری سفر کے طور پر کہ آپ جو ہے وہ سمندر کو پار کیجیے اور حملہ آور ہو جائیں آپ۔ تو فرکبت البحر، تو یہ عورت جو ہے ام حرام یہ سمندر کے اوپر سوار ہوئی، فی زمان معاویہ ابن ابی سفیانہ، جو معاویہ بن ابی سفیان ہے۔ تو یہاں تو انہوں نے جو ہے وہ روایت میں یہ ہے کہ یہ حضرت عثمان کا زمانہ نہیں تھا، بلکہ یہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان کا زمانہ تھا، یعنی مطلب ہے کہ ان کی جو خلافت ہے۔ آپ کو میں یہ بتا دوں کہ بخاری میں یہ آتا ہے کہ 12 خلیفہ جو ہے ان کے اندر جو ہے وہ ان کے دور کے اندر جو ہے وہ اسلام غالب رہے گا، اور یہ جو 12واں خلیفہ ہے یہ عمر بن عبدالعزیز بنتے ہیں۔ اور مسلم کی روایت بھی ایسی ہی ہے، لیکن مسلم کی روایت میں تھوڑا سا فرق ہے۔ امام بخاری نے صرف اتنا بیان کیا 12 خلیفے، اور مسلم نے جو روایت کی ہے وہ یہ ہے کہ 12 خلیفوں تک کا معنی یہ ہے کہ یہ مسلسل 12 خلیفوں تک جو ہے وہ اسلام غالب رہے گا۔ تو اس لیے میں ویسے اس بات میں زیادہ الجھنا نہیں چاہتا، لیکن میں نے آپ کو جو امام بخاری کا کہنا ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ یہی بات ہے کہ یہ معاویہ بن ابی سفیان کا جو دور تھا، یعنی وہ خلیفہ تھے اور اس وقت انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ تو اب اس کی لمبی باتیں ہیں۔ یہ ہے کہ جو امیر معاویہ کا بیٹا یزید ہے نا، اس کے بارے میں بھی کوئی اسی طرح کی باتیں آئی ہیں، تو اس سے بعض لوگوں نے پھر یزید کو جو ہے وہ بہت اہمیت دینی شروع کر دی ہے۔ تو اس کے بارے میں پھر دوسرے لوگوں نے ان کا جواب دینے کے لیے جو ہے ایسے واقعات جو ہے وہ لانے کی کوشش کی ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ یزید بھی جو ہے وہ کوئی نیک آدمی تھا۔ میں اس وقت جو ہے وہ ان باتوں میں نہیں پڑھنا چاہتا، خاص طور پر کراچی کے کچھ لوگ ہیں تو وہ تو بڑے بڑے لمبے مضمون لکھ کر جو ہے وہ مجھے بھیجتے ہیں محدث میں شائع ہو جائیں تاکہ پورا محدث ہی جو ہے وہ ان کے مضمون سے بنے، لیکن میں نے ایسی چیزوں کے بارے میں ہمیشہ جو ہے وہ کوئی زیادہ اہمیت نہیں دی، اس لیے کہ ہمارے دین کا یہ حصہ نہیں ہے۔ دین کا حصہ جو ہے وہ صحابہ تک تو ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول کے صحابی تھے، اس کے بعد جو ہے ہاں یہ بات بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ 12 خلیفوں تک اسلام غالب رہے گا، اس میں جو بھی آپ انہیں خلیفہ کہیں یا بادشاہ کہیں، اسلام تو غالب رہا ہے عمر بن عبدالعزیز کے دور تک۔ تو اس طرح جو ہے وہ پیش گوئیاں ایسی بھی موجود ہیں۔ تو الحمدللہ الحمدللہ فسوریت ان دابتہا، تو وہ گر گئی
اپنی سواری سے، یہ اونٹ پر اصل میں سوار ہو رہی تھیں تو یہ گر گئی. تو گری بھی ایسے ہیں کہ گردن کے بل گری. ہینا خرجت من البحر، یعنی جب یہ سمندر سے نکلی ہیں تو ان کے لیے جو ہے وہ اونٹ بھیجا گیا کہ جو ان کو جو ہے وہ سمندر کے پاس سے سوار کرا کے لے آئے. سوار ہوتے ہوئے جو ہے یہ گر گئی ہیں، اور جب گردن کے بل گری تو ان کا منکا ٹوٹ گیا، اسی میں یہ فوت ہو گئی ہیں. تو یہ وہ زمانہ ہے جب امیر معاویہ جو ہیں وہ جو ہے وہ کر رہے تھے کام لشکر کشی کا. اصل میں اس کے اندر یہاں یہ وضاحت نہیں ہے کہ یہ امیر معاویہ کے زمانہ میں امیر معاویہ خود تھے یا اس میں کوئی اور تھا، تو اس لیے بعض لوگوں نے کہا اس سے مراد یزید ہے. لیکن میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ جو امیر معاویہ ہیں ان کا بھی واقعہ ہے ایک سمندر کا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کے بارے میں جو بات کہی ہے شاید یہ اتنا اہم نہیں ہوا. حضرت عثمان کے زمانہ میں بھی سمندری بیڑا جو ہے بنانے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن یہ کامیاب جو اصل میں حملہ ہے وہ امیر معاویہ کا تھا. اللہ اکبر. چلیں جی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. آج میں نے آپ کو جو خاص بات کہی ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ مضمون ضرور پڑھیے. حقیقت یہ ہے کہ میری اتنی زیادہ محنت ہو جاتی تھی، میں بہت زیادہ حساس ہوں، ایک ایک غلطی جو ہے وہ درست کرنی، اور پھر جو ہے وہ علماء کچھ جذباتی ہو رہے تھے، فتوے لگا رہے تھے ہم پر. ہم نے بڑے حوصلے سے جو ہے وہ یہ سارا جو ہے وہ مذاکرہ کیا. تو ان کو کہا کہ آپ فتویٰ بازی نہ کریں، علماء کو بولنے دیں، دلیل سے کوئی بات کرے تو کوئی عرض نہیں. بڑی مشکل سے یہ ہے، کئی گھنٹے چلا تھا. یہ ہم نے صبح بلا لیا تھا 10-11 بجے اور عصر کی نماز تک یہ چلتا رہا تھا. اس طرح سے جو ہے وہ پھر ہم نے کوشش تو بڑی کی، لیکن میں نے دیکھا کہ عام طور پر جو حدیث علماء نا بڑے جذباتی ہیں، وہ فتوے بازی زیادہ کرتے ہیں، اور یہ مناسب نہیں ہوتا. حالانکہ فتوے بازی تو جو ہے وہ دوسرے کریں تو ان کا فتویٰ جو ہے وہ چلتا بھی ہے، اس لیے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. اہل حدیث فتوے بازی سے میدان جیتنا چاہتے ہیں، فتوے بازی سے میدان نہیں جیت سکتے. ان کو یہ چاہیے کہ وہ ادفاع باللتی ہی احسن، دفاع بھی کرتے ہیں تو بڑے اچھے طریقے سے کریں. تو یہ میں نے آپ کو اشارہ کر دیا ہے کہ اب میری خواہش تو ہے، لیکن میں خود صحت مند نہ ہونے کی وجہ سے اب ایسے اجلاس نہیں بلاتا. لیکن بعد میں ہم نے کئی اجلاس اور بلائے ہیں، خاص طور پر جو ہے وہ جو منکرین حدیث یا مستخفین حدیث جو ہے ان کے اجلاس ہم نے بلائے ہیں. اور بارتوت کسی وقت تو بہت اعلیٰ اس کی رپورٹنگ کرنے میں جو ہے میں کامیاب ہوا ہوں، اور کسی میں نہیں ہوا. تو یہ الحمدللہ رپورٹنگ میں نے بتایا آپ کو ساری میری ہے. لیکن چونکہ ابتدائی رپورٹنگ انہوں نے کی تھی، اسلم نے اور کچھ مبشر حسین لاہوری نے بھی کام کیا تھا، میں نے دونوں کا نام لکھ دیا اپنا نام چھوڑ کر. بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ان لوگوں میں شامل کرے جو ایمان والے ہوتے ہیں، دنیا سے مستغنی ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ ہے کہ وہ دنیا میں اپنی شہرت نہیں چاہتے. اگرچہ خام خواہ یہ کوئی میں ایسی بات نہیں کہنا چاہتا کہ میں اتنا ہی جو ہے وہ نیک ہوں، لیکن یہ خواہش ضرور ہے کہ اللہ مجھے ایسا بنا دے. تو بس اس لیے کہ خواہش کرنا تو کوئی مشکل نہیں ہوتا. میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. چلیے، دلچسپ واقعہ ہے کہ ہمارے جو علماء تھے نا بعض بڑے ہی سادے ہوتے تھے. مولانا عبدالجبار غزنوی بچارے جب آخری بیماری میں شکار ہیں تو کسی نے کہا جی کہ اب آپ کو ہم نے لے کر چل رہا ہے. ریل گاڑی اس وقت بڑا اچھا سفر ہوتا تھا. تو بیچارے اتنے سادہ تھے کہ انہیں کہا گیا کہ آپ کو ریل گاڑی پر لے کے چل رہا ہے. تو کہتے ہیں ریل گاڑی یہاں نہیں آ سکتی. تو اتنے سادہ تھے، یعنی ان کو بیچاروں کا یہ پتہ نہیں تھا کہ ریل گاڑی جو ہے وہ تو اس کا خاص اسٹیشن ہوتا ہے، وہیں سے سوار ہوتے ہیں. کہتے ہیں یہاں نہیں آ سکتی. تو اس طرح بیچارے جو تھے وہ سادہ لوگ تھے، لیکن دین کے معاملے میں بہت ان کی جو ہے وہ پختگی تھی. تو اسی طرح جو ہے وہ الحمدللہ ہمارے والد جو ہیں ساری زندگی جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے پوشیدہ رکھا ہے، معاشرت تدریس کی ہے. اور غزنوی مدرسہ میں امرتسر میں بھی
وہ شیخ الحدیث رہے کچھ عرصہ، اور یہاں تو آن کر انہوں نے زیادہ جو ہے وہ حدیث پڑھائی ہے غزنوی مدرسہ میں۔ اس کے بعد جب 56 کے اندر اپنی درسگاہ کھول لی جامعہ حدیث کے نام سے، تو پھر والد صاحب نے جو ہے وہ یہاں سارا کام سنبھال لیا۔ چلیے جی، آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ چلیے ماشاء اللہ، چلو۔